دوستو دلچسپ واقعہ ہوا گزشتہ روز. ہمارے پیج ایڈمن نے ایک میسج کیا مجھے کہ آتے بھائی ذرا یہ فیس بک پر ایک پوسٹ تو دیکھیے. تو میں نے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں اس کو ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں. جناب عاطف توقیر کو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر محترم ڈاکٹر محمد علی کا جواب. تو میں چونک گیا کہ یار پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر نے کون سا جواب تحریر کر دیا مجھے اور کس بات پر. تو پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جائز ہے. تو مجھے پھر پتا چلا کہ وہ میری پوسٹ پر اصل میں ایک جواب دے رہے ہیں. تو میں وہ دونوں پوسٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر آج آپ سے تفصیلی طور پر اصول اور مفاد کے تعلق پر بات کرتا ہوں، کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، اس پر بھی سکون سے بات کرتے ہیں. اور پھر سب سے آخر میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں اس جماعت کے حوالے سے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، اس کو ذرا دیکھتے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب کی سیاست پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شخص بھی دستوری بالادستی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر زیادہ بات نہ ہو، اس کو کرنے دیا جائے کام. لیکن پاکستان میں ایک اور بڑا عجیب مسئلہ ہے، وہ یہ کہ وہاں مزاحمت کرنے اور تنقید کرنے کے لیے بھی فوجی آشیرواد والے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ جو جینون بات کرنے والے ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے. تو اس پر بھی آج تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ میری پوسٹ تھی صاحبو، وہ پہلے میں اپنی پوسٹ آپ کو سناتا ہوں. میری پوسٹ تھی اس پورے قضیے میں، یہ جو پاکستان افغانستان ٹینشن چل رہی ہے، اس پورے قضیے میں سب سے زیادہ فائدہ طالبان کو ہوا ہے. ایک طرف وہ خود کو عالمی سطح پر افغانستان کے باقاعدہ اور قانونی نمائندے کی شکل میں پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور دوسری طرف افغان عوام میں ان کی نفرت کسی حد تک قبولیت اور پذیرائی میں بدلی ہے. مگر یاد رکھیے، طالبان افغان عوام کے نمائندہ نہیں اور نہ افغانستان کے حقوق اور مفادات کے جائز نمائندے ہیں. یہ ایک شدت پسند عسکری قوت ہے اور افغان عوام آج نہیں تو کل ان سے اپنا ملک واپس حاصل کریں گے. اس کو لکھ کر محفوظ کر لیں کہ ایک دن افغان طالبان آپ کو افغانستان سے فرار ہو کر پاکستانی علاقوں ہی میں ملیں گے. اچھا، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے دوستو کہ وہاں پاکستان میں بہت ساری جماعتیں ہیں جو اسلامی ٹچ والی جماعتیں ہیں. تو اسلامی ٹچ والی جو جماعتیں ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے ان کا کام بھی اور ان کی مجبوریاں بھی. لیکن جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اس کے بارے میں عمومی رائے یہ رہی ہے میری کہ وہ ایک جمہوری یا جمہوریت پسند، ایک سیکولر نظریات رکھنے والی ایک جماعت ہے یا ایک پارٹی ہے جو بنیادی طور پر ملک میں اور ہر طرف پشتونوں کی امن، پشتونوں کی ترقی اور جمہوری اور دستوری حقوق چاہتی ہے. لیکن اب یہ ہاشم خان صاحب نے، جن کا تعلق غالباً ان کی پوسٹ سے نظر آتا ہے کیونکہ یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے کہ ان کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے، انہوں نے ٹیگ کیا ہے محمد علی صاحب کو. اور وہ تصویر ابھی آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، وہ تصویر اگر آپ دیکھیں تو وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں فیک اکاؤنٹ تو ہر جگہ بن جاتے ہیں، تو اور میں نے کوشش بھی کی کہ محمد علی صاحب سے میرا براہ راست رابطہ ہو، وہ نہیں ہو پایا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد علی صاحب نے اس کو انڈوز کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے وال پر بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے نیچے جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے وابستہ پشتون ہے، تمام پشتون تو نہیں، کیونکہ یہ جماعت بھی پشتونوں کی نمائندہ جماعت تو نہیں ہے، تو اس کے نیچے جو وہ تھے وہ بڑے دلچسپ تھے اور خاص طور پر طالبان کی اس چیز میں حمایت کر رہے تھے. اور پھر اسی ہاشم خان صاحب نے تھوڑی دیر بعد ایک اور پوسٹ کی جس میں غالباً پشتون جو افغانستان کے یہ بتانا چاہ رہے تھے، اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ افغانستان کے ہیں یا نہیں، وہ رقص کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں طالبان نے تو امن قائم کیا ہوا ہے، آپ ان پر تنقید کیوں کر رہے ہیں. تو مجموعی طور پر یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہی امن ہے. راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، طالبان افغان عوام کے نمائندے ہیں، بہت ہی اچھی قوت ہے، اس لیے اس پر تنقید نہ کی جائے. سارا غصہ یہ تھا. خیر، جو محمد علی صاحب لکھتے ہیں جواب، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان اصل تنازع ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، افغانستان کے اندرونی معاملات میں پاکستان کی مداخلت. رجیم چینج، حکومت کی تبدیلی کو ہمیشہ پاکستان کا حق سمجھا گیا اور جہاد اس مقصد کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتا رہا.
لیکن اب یہ تمام پرانے کارڈ بیکار ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان ایک نیا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ کورٹ میں لکھتے ہیں انسانی حقوق کے نام پر افغانستان میں دوبارہ مداخلت کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جنہیں افغانستان کو جیسے افراد کو استعمال کر رہا ہے، جو خود مغربی ممالک میں بیٹھ کر آزادی اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ ان کے اظہار کی جگہ اور وقت ان کی بات کے معنی بدل دیتے ہیں۔ یعنی وہ یورپ میں بیٹھے ہیں تو ان کو تو پاکستان میں انسانی حقوق پر یا کسی بھی علاقے میں انسانی حقوق پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ جرمنی میں بیٹھ کر افغانستان کے انسانی حقوق یاد کرتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں وہی افغان جو یہاں پیدا ہوئے، جنہوں نے یہاں شادیاں کی، آج اپنی شناخت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ روزانہ درجنوں معصوم افغان بچے پاکستانی فضائی حملوں میں مارے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زمینی حقیقت ہے جس کے درمیان آپ کے انسانی حقوق کے لیکچر بالکل بے معنی لگتے ہیں۔ اگر پاکستان واقعی انسانی حقوق پر بات کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہوگا۔ افغانستان میں حقوق کی بات صرف اس وقت معتبر ہو سکتی ہے جب اسے بلوچستان اور پشتونخوا میں ہونے والی نسل کشی، بلوچستان میں سیاسی طاقت کے خاتمے اور فاٹا کی بربادی کے ساتھ موازنہ کر کے کیا جائے۔ وہ ملک جو اپنے وسائل کی خاطر فاٹا کو تباہ کر دے، جو اپنی ہی سچ بولنے والی آوازوں جیسے مولانا خان زیب کو قتل کر دے اور علی وزیر جیسے عوامی نمائندوں کو جیل میں ڈال دے، وہ دوسروں کو حقوق انسانی کا درس دینے کا اہل نہیں۔ آج پاکستان میں نہ صرف بلوچ، پشتون اور سیاسی کارکن ریاستی تشدد کا شکار ہیں، بلکہ سینکڑوں پی ٹی آئی کارکن اور خود پاکستان کے سب سے مقبول رہنما جیلوں میں بند ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ افغانستان پر لیکچر دینے سے باز نہیں آتے۔ افغان عوام باشعور ہیں، وہ اپنے مسائل سے واقف ہیں، انہیں خواتین کی تعلیم اور اصلاحات کے چیلنجز کا پتہ ہے، مگر جب وہ اپنی سرحد کے اس پار دیکھتے ہیں تو انہیں پاکستان میں خصوصاً پشتونخوا اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی زیادہ سنگین خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کینسر کے مریض کو کسی کے سر درد کی فکر زیب نہیں دیتی۔ اچھا، اس پوسٹ سے تو ظاہر آپ کو لگے گا کہ عاطف توقیر پاکستان ہے، پاکستان کی پالیسیاں عاطف توقیر نے بنائی ہیں، اور عاطف توقیر نے پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے کسی معاملے پر کبھی بات نہیں کی۔ یہ ان کی پوسٹ کا مقصد ہے۔ حقائق کیا ہیں صاحب؟ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان ہو کہ آس پاس کے علاقے، کہیں بھی تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا سٹانس کیا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے اصول کا راستہ، ایک ہوتا ہے مفاد کا راستہ۔ مفاد کے راستے میں آپ کو ہمیشہ نقطہ نظر بدلتے ہوئے نظر آئے گا، اصول کے راستے میں نقطہ نظر آسانی سے نہیں بدلتا۔ 1999 میں نے شکریہ غاصب و شکریہ فوجیوں جب مارشل لا لگا تھا تو تب لکھی تھی، اور 25 سال ہو گئے ہیں اس کو، 26 سال۔ اس بیچ میں میرے سٹانس میں آپ نے کوئی 19-20 کا بھی فرق دیکھا ہے؟ پھر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پولی نرم ملائم قسم کی تنقید اور مزاحمت ہے، یہ اگر کر رہے ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، ہاشم خان صاحب اور محمد علی خان صاحب۔ ملک ہمیں چھوڑنا پڑا ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یورپ میں بیٹھ کے تو آپ بات نہ کریں، تو یورپ میں بیٹھ کے بھی بات نہ کریں، یہ کیوں نہیں سوچ رہے آپ؟ ہم اگر ایک آسودہ زندگی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پاکستان میں اپنے بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دیں۔ آپ تو نمائندہ نہیں ہیں، اس کی میں ابھی آپ کو وجوہات بتاتا ہوں کہ آپ کیوں نمائندہ نہیں ہیں۔ اور انہوں نے لکھا جی کہ ہماری تو بڑی قربانیاں ہیں، قربانیاں بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اہم بات لیکن یہ ہے، ہمیشہ کیا جاتا ہے دوستو کہ کچھ باتیں سچ کر کے اس میں جھوٹ شامل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مفاد پرستی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو کی ہیں انہوں نے اس میں جھوٹ اس انداز سے چھپایا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ بھائی لکھ رہے ہیں نا، یہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ پشتون علاقوں میں اور بلوچستان میں پاکستانی فوج کی کاروائیوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں، بالکل مارے جا رہے ہیں۔ مجھ سے زیادہ کس نے ویلاگز کیے ہیں، مارنگ کا ہو کہ منظور پشتین کے ہوں، درجنوں ویلاگز ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے محسن داور سے بات کی ہے، اسی موضوع پہ بات کی ہے، پورے سکون سے بات کی ہے، بولنے دیا ان کو کہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے کبھی اور دوسری طرف کہیں کوئی دوسرا تشدد کا واقعہ ہوا ہے، کوئی عسکری قوت، کوئی مسلح قوت، کوئی جہادی قوت، کوئی علیحدگی پسند قوت، اگر اس نے کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ پشتونخوا یا بلوچستان میں کیا ہے، ہماری رائے وہاں پر بھی واضح ہے۔ تشدد کسی صورت نہیں، جس کو جدوجہد کرنا ہے وہ پرامن جدوجہد کرے، یہ ہے اصول۔ ان کا اصول کیا ہے؟ ان کا اصول یہ ہے کہ وہ پشتون علاقوں میں اور بلوچستان میں جو فوجی دہشت گردی ہے اس سے تو مارے جانے والے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن جو طالبانی دہشت گردی ہے یا جو علیحدگی پسندی کی دہشت گردی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر اصول ہو تو وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، اگر مفاد ہو تو وہ آپ کو کبھی بھی سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کو ہمیشہ وہ پگڈنڈیوں کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی کہیں کبھی کہیں، تسلسل نہیں ہوتا۔ آپ ایک جملہ اس جماعت کی طرف سے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے ایک جملہ آپ دکھا دیں جس میں انہوں نے پشتونوں کے یا بلوچوں کے قتل کے حوالے سے ایسی کسی بھی ایک واقعے پر تنقید کی ہو یا مذمت کی ہو جو کسی دہشت گرد قوت نے کیا ہے۔ بھائی پاکستانی فوج دہشت گردی میں ملوث ہو یا کوئی اور عنصر، اگر کسی میں بھی ایک عام شہری، ایک غیر مسلح شخص مارا جاتا ہے تو آپ کے اصول تشدد کے خلاف کیا ہونا چاہیے کہ تشدد کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی اصول آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ جو اصول یہ جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ افغانستان میں یہ طالبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب ان کے اصول دیکھیے، بھائی میں ایک جمہوری شخص ہوں، میں کہیں بھی جو جمہوریت کے خلاف کوئی معاملہ ہوگا میری رائے واضح رہے گی، پاکستان ہو کہ افغانستان ہو کہ بھارت ہو کہ بنگلہ دیش ہو، جہاں پر بھی کوئی غیر جمہوری قوت آئے گی جمہوریت کے مقابلے میں میری رائے تو واضح رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پاکستان میں وہ فوجی مداخلت وہ 54 میں ہو کہ 2024 میں ہو کہ 2027 میں ہو کہ 2040 میں ہو، میرا اصول تو واضح ہے۔ بھائی میری عمر 18-19 سال تھی جب ہم نے شکریہ غاصب و شکریہ فوجیوں لکھی تھی، اس وقت عمران خان صاحب جنرل مشرف کے حق میں ووٹ دے رہے تھے، کیونکہ اصول کوئی نہیں ہے نا۔ اصول ہونا اگر کسی شخص کا وہ نہیں بدلتا۔ ان کو خود دیکھیے محمود خان چکزئی صاحب کو، اور وہ یہ کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں شامل تھے یہ، اور نو کانفیڈنس میں انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور پھر نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد اب ان کو لگا ہوگا نا کہ ارریلیونٹ ہیں یہ، تو یہ اب انقلابی بھی بنے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کا حال دیکھیے کہ وہ محسن داوڑ سے تو جواب طلب کرتے ہیں کہ نو کانفیڈنس میں ووٹ کیوں دیا، لیکن وہ یہی سوال محمود خان چکزئی سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ کل غلط کام کیا، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کے سارے غلط کام جائز ہو گئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ اور چونکہ کوئی شخص اس نے ٹھیک کام بھی کیا ہو، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کے سارے اچھے کام بھی ناجائز ہیں۔ یہ اصول نہیں ہے، یہ مفاد ہے۔ اصول ہوگا تو اصول ہوگا، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصول ہوگا۔ اصول رکھیں، منافقت نہ کریں۔ اچھا، اگلی بات یہ کہ محمود خان چکزئی صاحب اور ان کی جماعت، کیونکہ بہت سارے نیچے لوگوں نے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو تو ہم ایک سیکولر، ایک پروگریسو، ایک جمہوری جماعت سمجھتے رہے ہیں، لیکن حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ وہ پاکستان میں نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں جمہوریت چاہیے، پاکستان میں ہمیں دستوری بالادستی چاہیے، اور ٹھیک اسی وقت افغانستان میں وہ جمہوریت نہیں چاہ رہے، افغانستان میں وہ طالبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ چاہتے ہیں کہ دستور بالادست ہو، افغانستان میں دستور کو توڑنے والے اور عسکری قوت اور بندوق کے ذریعے افغانستان کے اقتدار پر قابض ہونے والی فورس کے حق میں ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اصول نہیں ہے، مفاد ہے۔ اصول ہوتا تو یہ اصول ہر جانب ایک ہوتا۔ پاکستان میں فوجی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور بندوق بنا کے پاکستان کے لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، یا افغانستان میں طالبانی قوت پاکستان کی طرح وہاں پر بھی طاقت کے زور پر اقتدار پر قابض ہوتی ہے، ہمارا اصول تو واضح ہے۔ ہمارا اصول تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی کمزور ترین بھی سویلین گورنمنٹ ہو تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، فوجیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہی اصول ہمارا افغانستان پر بھی تھا۔ اشرف غنی کی حکومت ہو یا کارزائی کی حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو، اگر وہ سویلین حکومت ہے، دستور موجود ہے، تو یہ چانس بھی موجود ہے کہ آگے جا کے وہ پروگریس کرے گا اور کوئی پرامن علاقہ بن جائے گا، کوئی جمہوری علاقہ بن جائے گا۔ طالبان قوت جنہوں نے افغانستان کا جھنڈا بھی تبدیل کر دیا، دستور بھی پامال کر دیا، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں اور پاکستان میں آپ کو جمہوریت کی آپ کی جدوجہد کے بھی نعرے ہیں۔ یہ ہے مزاحمت پولی سمجھتا ہوں نا، بڑا نرم نرم سلیکٹیو قسم کی مزاحمت۔ یہ اصول کی مزاحمت تو نہ ہوئی۔ انہوں نے لکھا جی کہ پاکستان میں ہم تو بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کی کیا قربانیاں ہیں؟ میری قربانیاں پشتونوں سے جا کے پوچھیں، محترم ہاشم خان صاحب اور محترم محمد علی صاحب۔ پشتون علاقوں میں جہاں قتل و غارت کری ہوئی ہے وہ طالبان نے کی ہے کہ وہ فوجیوں نے کی ہے۔ بلوچ علاقوں میں جہاں قتل ہوئے ہیں، مست شدہ لاشیں ملی ہیں، لاپتہ افراد ہوئے ہیں، وہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں ہوئے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئے ہیں۔ میرا سٹانس تو سادہ رہا ہے، کسی صورت پرامن یا غیر مسلح لوگوں پر طاقت کا استعمال کسی بھی حال میں جائز نہیں ہوگا۔
نہ ہونے دیا جائے گا۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا سٹانس ہے اس پر؟ کتنے ایسے دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں جس میں آپ کھڑے ہوئے ہیں ان پرامن لوگوں کے لیے؟ افغانستان میں یہ اس وقت جو آپ کو طالبانی قوت نظر آ رہی ہے، بچیاں اسکول نہیں جا پا رہی ہیں، خواتین کام پر نہیں جا پا رہی ہیں، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے مطابق زندگی گزاریں، دستور کے مطابق نہیں۔ آپ ان کے حق میں تو ہیں، لیکن پاکستان میں انہی طالبان کے ہاتھوں ہزارہ لوگ قتل ہوئے ہیں، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اچھا خیر، اگلی بات یہ اس سے بھی زیادہ کہ ان دنوں کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں کچھ دن پہلے میں نے موازنہ بھی کیا تھا اور میں نے گفتگو بھی کی تھی محسن داوڑ سے بھی، کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیا افغانستان کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا سب سے زیادہ فائدہ وہ طالبانی درندوں کو ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ایک الیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، ایک ناجائز حکومت ہے افغانستان میں۔ ان حملوں کی وجہ سے اس کی قبولیت کسی حد تک بڑھی ہے، یہ بات درست ہے۔ عالمی سطح پر بھی کوئی اس طاقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اب تک کسی ایک ملک نے بھی طالبانی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی ممالک ہیں وہ ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں تو اس مجبوری میں کرتے ہیں کہ وہاں پر کسی طرح سے وہ جو ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیاں ہیں ان میں کچھ مدد ہو جائے۔ یہ واحد وجہ ہے ان کے ساتھ غیر رسمی رابطوں کی بھی۔ لیکن ایسے میں یہ جو کشیدگی بڑی ہے اس میں ان کو کسی حد تک ریکگنیشن بھی ملی ہے، دنیا میں، قطر میں، ترکی میں، ہر جگہ پر لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ، انڈیا تک میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس کا تو فائدہ ہو گیا نا ان کو، یعنی ایک قوت جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھا اس کو مختلف جگہوں پر بلایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوں، خواتین کے حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوں، اس کے باوجود ٹالریٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا فائدہ ہو گیا ہے۔ اور افغانستان کے عوام کے اندر بھی جو اس کو باشعور عوام کس طرح ایک غیر جمہوری قوت کو لیجیٹمائز قرار دے سکتے ہیں۔ طالبان کو بہت شوق ہے افغانستان کے نمائندہ بننے کا، تو صاحب وہاں پر انتخابات کرائیں، افغان عوام کی رائے لیں، ان کے ووٹ سے آئیں، پھر بات کریں۔ یہ جو ہاشم خان صاحب اور محمد علی خان صاحب اور نیچے دیگر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پشتون دوست بتا رہے ہیں کہ طالبان افغان عوام کے نمائندے ہیں کیونکہ افغان عوام بہت باشعور ہیں، تو افغان عوام باشعور ہیں تو ان کا ووٹ لیں، ان کے ووٹ کی طاقت سے آئیں۔ اور پھر اگلا اعتراض یہ کہ صاحب پاکستان میں بھی تو جرنیلوں نے حکومت قائم کی ہے، تو پاکستان میں جرنیلوں نے حکومت قائم کی ہوئی ہے تو یہی تو لڑائی ہے، یہی تو جدوجہد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے لفظوں میں پاکستان میں جو جرنیلوں کی حکومت ہے اس کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں، یعنی پھر تو آپ طاقت کو جائز قرار دے رہے ہیں، جس کی طاقت ہو وہ اقتدار پر قبضہ کر لے۔ بھائی پاکستان میں آپ جمہوریت کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں نا، ہم تو کر رہے ہیں، آپ کا تو نہیں پتا۔ پاکستان میں ہوتے تو شاید ہم بھی آپ ہی کی طرح کر رہے ہوتے، مفادات اور مفاہمت کے اور خوف اور لالچ کے چکر میں۔ اپنا ملک چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اپنے دوست یار احباب رشتہ دار یہ چھوڑنا آسان ہے، آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دوستو ایک بدقسمتی ہے کہ وہاں پر وہ جو مزاحمت ہے یا اختلاف ہے نا وہ بھی کنٹرول رکھا جاتا ہے، جی ایچ کیو سے اپرووڈ شدہ، تنقید کرنے والے بھی اپنے ہوں اور حامی بھی اپنے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی تنقید ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو اسے وہ برداشت نہیں کرتے۔ پاکستان میں بھی ایسا کوئی بھی شخص جو جینوئنلی جمہوریت اور دستوری بالادستی کے لیے بات کرے گا اس کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی۔ آپ گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک اور آپ کشمیر سے لے کے وہ بلوچستان کے آخری حصے تک دیکھ لیں، ایسا کوئی بھی آدمی جو جینوئنلی کھڑے ہو کے حقوق کی بات کرتا ہے اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ علی وزیر کی مثال آپ کے سامنے ہے، مارنگ بلوچ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کے راستے مسدود ہو گئے۔ وہ عمران خان کی حکومت تھی تو علی وزیر جیل میں تھا، وہ پی ڈی ایم اور شہباز شریف کی حکومت، علی وزیر جیل میں ہے، پروپیگنڈا بھی پورا ہے، کوئی عدالت، کوئی انسانی حقوق، کچھ نہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کی زبان بندی کروائی جاتی ہے۔
ہاشم خان صاحب اور محمد علی خان صاحب کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ کنٹرول لوگ ہیں یہ, اور ان کا ایک اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جو جینوئن آوازیں ہیں ان کے اوپر سوال اٹھا دیں, ان کو کریڈیبل نہ رہنے دیں. پشتون حقوق کے لیے یہاں پر پشتون موجود ہیں, بلوچ موجود ہیں. ان سے پوچھیں کہ کوئی ایک بھی ایسا واقعہ ہے کہ جب میری آواز ان کو دھیمی لگی ہو, ان کے حقوق پر بات آئی ہو تو, ریگارڈ لیس کہ وہ تشدد فوجیوں کی طرف سے ہوا ہے, حکومت کی طرف سے ہوا ہے, یا دہشت گردوں کی طرف سے ہوا ہے. پشتون زمین پر خون کا جب بھی کوئی قطرہ گرا ہے, میرا قلم تو بالکل واضح ہے. پاکستان بھر میں انسانی حقوق کی جہاں بھی خلاف ورزی ہوئی ہے, میرا قلم تو واضح ہے. میرے پاس تو صاحب وہ چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی واقعہ ہو, میں مصروف ہوں, میں بات نہ کر پایا ہوں, لیکن میرا سٹانس بالکل واضح ہے. 1999 سے پہلے, میں بار بار جو 1999 کی بات کرتا ہوں, ذرا میری عمر کم تھی, 18-19 سال میری عمر تھی. تب سے لے کے اب تک, یعنی ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک, ایک سٹیٹمنٹ بھی اگر میری آپ کو فوجی جرنیلوں کے حق میں نظر آئے تو مجھے بتائیں. آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بھی میری پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے حق میں نظر آئے تب بھی مجھے بتائیں. کبھی نہیں ہو سکتا. ریکارڈ صاف ہے صاحب, مفاد پر نہیں, اصول پر بات کرتا ہوں میں ہمیشہ. تو وہ جو رقص کرتے ہوئے لوگ ہیں افغانستان کے, وہ معلوم نہیں کس جگہ پر آپ نے دیکھے ہیں, ہوں گے وہاں پر بھی, لیکن افغان عوام ان کی نمائندہ حکومت طالبان نہیں ہے. اور میں آپ کو آج پھر بتا رہا ہوں, یہ طالبان, انہوں نے وہاں سے فرار ہونا ہے, اور یہ آپ کو اپنے علاقوں میں ہی ملیں گے, اور یہ آپ کے گھروں میں ہی چھپیں گے ہاشم شاہ صاحب, آپ کے گھروں میں ہی, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کا مستقبل بھی, اور اس لیے آپ ان سے اچھے مراسم رکھ رہے ہیں. دہشت گرد ہیں تو کیا ہوا, دیگر لوگ لیکن ہوشیار رہے ہیں اس سوچ اور اس مینٹلٹی سے. عسکریت پسندی, دہشت گردی, غیر جمہوری اور بندوق بردار قوتیں, وہ انسانی حقوق کی ضمانت نہیں ہوتی. وہ ترقی, وہ روشن خیالی, وہ انسانی احترام, ان کی علامتیں نہیں ہوتی. یہ دہشت گرد قوتیں ہیں جو بندوق کے زور پر انسان کو یرغمال بناتی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. آداب.